دنیا کا سب سے بڑا اگر عظمت والا اگر پتھر ہے دنیا میں وہ حجر اسود کا پتھر ہے۔ حجر اسود اس کی سب سے بڑی خوبی جنت سے آیا ہوا پتھر۔ اللہ کے نبی نے بشارت سنائی کہ اس کا بوسہ لے گا تو اس کے گناہ معاف ہوں گے، کل قیامت کے دن یہ سفارش بھی کرنے والا ہوگا پتھر۔ اس سے بڑا احترام والا، اس سے بڑا عظمت والا اور اس سے بڑا محترم کون سا پتھر ہو سکتا ہے؟ اس پتھر کے تعلق سے بھی ہمیں عقیدہ دیا گیا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کر کہا، یا حجر یا حجر انی لأعلم انک حجر فلولا رأيت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قبلک ما قبلتم۔ اے حجر اسود، اے پتھر، تو یہ صرف ایک پتھر ہے، لا تنفع ولا تضرک، تیرے اندر نفع دینے کی بھی طاقت نہیں، نقصان پہنچانے کی بھی طاقت نہیں، تیرے اندر وہ کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھتا، اللہ کی قسم میں تجھے بوسہ نہیں دیتا۔ میں تجھے بوسہ اس لیے دے رہا ہوں، اللہ کے نبی کو میں نے بوسہ دیتے ہوئے دیکھا ہے اس لیے میں دے رہا ہوں، اگر یہ نہیں دیکھتا اللہ کی قسم میں تجھے بوسہ نہیں دیتا۔ وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون۔ ہر قسم کی تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے جس نے ساری کائنات کو اپنے قدرت سے تخلیق فرمائی۔ بے شمار درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ اس مختصر حمد و صلات کے بعد قرآن مجید و فرقان حمید کی سورہ یوسف کی 2 آیتیں ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی۔ ان آیتوں میں اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ۔ زمین اور آسمان میں اللہ رب العالمین کی قدرت کی نشانیاں، اللہ رب العالمین کی توحید پر دلالت کرنے والے کتنی ہی نشانیاں موجود ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ انسان ان پر سے گزرتے ہیں تو آنکھ بند کر کے گزر جاتے ہیں، انجان سے گزر جاتے ہیں، منہ موڑ کر گزر جاتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین ایک حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ اے نبی، ان اکثر لوگوں میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں تو شرک کے ساتھ ایمان رکھتے ہیں، وہ دعویٰ ایمان کا بھی کرتے ہیں اور وہ کام بھی شرکیہ کام کرتے ہیں۔ یہ آیت دراصل مفسرین اکرام نے لکھا کہ آیت عربوں کے تعلق سے نازل ہوئی، مشرکین مکہ کے تعلق سے نازل ہوئی۔ مشرکین عرب جہاں جہاں وہ لوگ شرکیہ کام کرتے تھے، شرکیہ عقائد اپنے دلوں میں بسائے ہوئے تھے، شرکیہ نمونے وہ اپنے آپ کو پیش کرتے تھے، ان لوگوں کے تعلق سے یہ آیت نازل ہوئی۔ اللہ رب العالمین کو وہ مانتے بھی تھے، اللہ رب العالمین کو وہ پہچانتے بھی تھے، اللہ رب العالمین پر ایمان بھی رکھتے تھے، مگر مسئلہ یہ ہوتا کہ عبادت کے باب میں وہ شرک کر بیٹھتے اور یہاں شرک کرنے کی وجہ سے وہ مشرک کہلائے۔ اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں
اور اللہ پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کرنے کے ساتھ ساتھ الوہیت کے باب میں شرک کر بیٹھتے ہیں. قرآن نے ایسوں کو کہا یہ بڑے مشرک لوگ ہیں. مشرکین عرب کا عقیدہ اتنا بڑا مضبوط تھا ربوبیت کے باب میں. ربوبیت کے باب میں جب بات آتی تو مشرکین عرب سارے لوگ موحد تھے. ربوبیت کی جب بات آتی یہ ابو جہل پکا موحد تھا, یہ ابو لہب پکا موحد تھا, یہ ولید بن مغیرہ, نضر بن حارث, اس طرح کے بڑے بڑے جو سردار قسم کے لوگ مانے جاتے ہیں اور ان کے قبائل اور قبیلے ہیں, سارے کے سارے لوگ ربوبیت کے باب میں بڑے موحد نظر آتے تھے. لیکن ان کی کمزوری یہ تھی کہ الوہیت کے باب میں وہ شرک کر بیٹھتے. اللہ نے ایسے انسانوں کو مشرک کہا. حج کے موقع پر عمرہ کی مناسبت سے بہت سارے مشرکین حج کرنے کے لیے آتے, عمرہ کرنے کے لیے آتے, خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے وہ بھی تلبیہ پکارتے اور تلبیہ پکارتے ہوئے کہتے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک الا شریک هو لک تملکہ وما ملک. کہتے اے اللہ ہم حاضر ہیں, تو ہی معبود برحق ہے اور تیری ذات میں کوئی شریک نہیں ہے. دیکھو ان کا عقیدہ توحید کیسا نظر آتا. ان کے عقیدے کی جب بات کی جاتی ہے کہ وہ کہتے ہیں اے اللہ تو ہی معبود برحق ہے, تو ہی رب ہے, تو ہی خالق ہے, تیری ذات میں کوئی شریک نہیں ہے. الا شریک, سوائے ایک شریک ہے, ایک بت ہے. عرب کے لوگ جتنے قبیلے میں بٹے ہوئے تھے ہر قبیلے کا ایک بت ہوتا اور اس بت کو شریک کر کے کہتے الا شریک. اور ایسا بت بھی ہمارا ہے کہ ہوا لک, اس کا معبود بھی تو ہی ہے, وما تملکہ ہوا لک وما تملکہ وما ملک, اور وہ اپنے ذات کے خود مالک نہیں ہے, اس بت کا بھی مالک تو ہی ہے, اس بت کا بھی خالق تو ہی ہے. قرآن نے کہا وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون, ان میں کے اکثر لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں تو وہ شرک کے ساتھ رکھتے ہیں. ان کی عقائد میں شرک کی ملاوٹ ہو چکی ہے, ان کی عقائد میں شرک کی آمیزش ہو چکی ہے. ان کے تلبیے میں ایمان اور عقیدہ بھی نظر آتا ہے اور اس تلبیے میں ان کا شرک بھی کھل کر ظاہر ہو رہا ہے. قرآن ایک دوسرے مقام پر کہا ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا. یہ لوگ جو شرک کا کام کرتے تھے, یہ جو مشرک کہتے تھے ہم جن چیزوں کی عبادت کرتے ہیں, جن بتوں کی عبادت کرتے ہیں, لات کی ہم جو عبادت کر رہے ہیں, پوجا کر رہے ہیں, منات کی جو پوجا ہم کر رہے ہیں, عزا کی ہم جو پرستش کر رہے ہیں, حبل کی جو ہم پرستش کر رہے ہیں, فی نفس ہی اصل میں ان کی عبادت کرنا مقصود نہیں ہے. ہم ان کی عبادت کر کے اس عبادت کے راستے سے, اس عبادت کے وسیلے سے, اس عبادت کے واسطے سے ہم اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں, اللہ تک پہنچنا چاہتے ہیں. اللہ تک پہنچانے میں یہ ہمارے معبود ہماری مدد کریں گے. یہ ان کا عقیدہ تھا. قرآن نے ایسوں کو مشرک کہا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اس آیت کی تفسیر میں کہا کہ مشرکین کا عقیدہ, مشرکین کا ایمان ایسا تھا وہ ہمیشہ یہ کہتے تھے اللہ خالقنا, اللہ رازقنا, اللہ ہی ہمیں پیدا کرنے والا ہے, کائنات کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے, اللہ ہی ہمیں رزق دینے والا ہے. ربوبیت کے باب میں اور خالق کو ماننے میں, مالک کو ماننے میں, پیدائش کے معاملے میں ہر چیز کا مالک کی نسبت اللہ رب العالمین کی طرف وہ پیش کرتے ہیں, لیکن عبادت کے راستے میں وہ شرک کر بیٹھتے ہیں. قرآن نے اس مضمون کو 10 مقامات پر اس کا ذکر کیا ہے.
اللہ نے کہا اللہ کے نبی سے خطاب کر کے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ اے نبی یہ تمام مشرکین ہیں، اگر آپ ان سے پوچھو گے کہ زمین کو کس نے پیدا کیا، ان کی زبان سے اللہ نکلے گا۔ اس آسمان کو کس نے پیدا کیا، ان کی زبان سے اللہ نکلے گا۔ یہ سورج چاند کس کے لیے مسخر کر دیے گئے ہیں، ان کی زبان سے اللہ نکلے گا۔ ہر چیز سورج چاند کو پیدا کرنے والا اور ساری دنیا کو بنانے والا، ساری دنیا کو پیدا کرنے والا کون ہے، خالق کون ہے، ان کی زبان سے بے ساختہ نکلے گا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اللہ ہی ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ اے نبی اگر آپ ان سے پوچھیں گے آسمان سے بارش کو نازل کرنے والا کون ہے، وہ کہیں گے اللہ، اور اس بارش کے ذریعے سے مردہ زمین کو زندہ کرنا اور اس کے بعد درختوں کو اگانا، پودوں کو اگانا اور مردہ زمین کو زندہ کرنا کس نے، کہیں گے وہ اللہ رب العالمین ہے۔ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ یہ ابو جہل ہے، یہ ابو لہب ہے، یہ مشرکین کے سارے سردار قسم کے لوگ ہیں، سارے مکی کے مشرک اس بات کا ضرور اعلان کریں گے ہر چیز کو پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ لیکن کیوں مشرک ہوئے؟ یہ کہا کہ الوہیت کے باب میں عبادت کی جب بات آتی ہے، اللہ کی عبادت کرنے کی جب بات آتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم اللہ کی بھی عبادت کریں گے، ہمارے بتوں کی بھی عبادت کریں گے، اور بتوں کی عبادت کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے بت ہم سے خوش ہو کر اللہ سے ملانے کا کام کریں گے، اللہ سے ہمیں قریب کریں گے، اللہ سے ہمیں جوڑ کر رکھیں گے۔ حضرات یہ وہ آیت کسی دور میں مشرکین مکہ پر صادق آتی تھی، کسی دور میں مشرکین مکہ کے لیے آیت نازل ہوئی تھی، لیکن قرآن کا زندہ معجزہ یہ ہے، قرآن پورے زمانے کی تفسیر کرتا ہے، قرآن قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے تفسیر کرتا ہے، قرآن آنے والے قیامت تک انسانوں کے لیے رہنمائی کا کام کرتا ہے۔ یہ وہی آیت عربوں کے تعلق سے مصداق ہونے والی تھی، لیکن افسوس کی بات ہے آج کے اس معاشرے میں، آج کے اس دور کے مسلمانوں میں، بلکہ پچھلے دور میں، اس دور میں اگر آپ دیکھیں گے کہیں نہ کہیں بلکہ بالضبط اور بالاتفاق مسلمان اس آیت کی مصداق آتے ہیں۔ بہت سارے ایسے مسلمان آپ کو ملیں گے، نام نہاد مسلمان ملیں گے، اپنے آپ کو اہل الحدیث کا دعویٰ کریں گے، اپنے آپ کو منہج سلف کی طرف انتساب رکھتے ہوں گے، سب کچھ کرنے والے ہوں گے، ان کی زندگیوں میں شرک پایا جاتا ہے، ان کے بات چیت میں شرک پایا جاتا ہے، ان کی عبادتوں میں شرک پایا جاتا ہے، ان کے تصورات میں شرک پایا جاتا ہے، ان کے خیالات میں شرک پایا جاتا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے ہمارے عقائد میں ایسی شرک کی ملاوٹ ہو چکی ہے، شرک بہت سارے چور دروازوں سے داخل ہو چکا ہے، نتیجے میں آپ دیکھیں گے ہمارے گھروں میں شرک ہے، ہمارے جسموں میں شرک ہے، ہمارے دکانوں میں شرک ہے، ہمارے مکانوں میں شرک ہے، ہمارے کاروبار میں شرک ہے، ہر اعتبار سے آپ دیکھیں گے شرک کی دلدل میں امت مسلمہ کی بڑی تعداد مبتلا ہے، ملوث ہو چکی ہے، جو اپنے آپ کو اللہ پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کریں گے، رسولوں پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کریں گے، قرآن پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کریں گے، آخرت پر، اچھی بری تقدیر پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کریں گے۔ ایسے لوگوں کی زندگی کا جائزہ لے کر دیکھو، ان کی زندگیوں میں شرک بھرا پڑا ہے، ان کی زندگیوں میں شرک کی کئی شکلیں نظر آتی ہیں، ان کی زندگیوں میں شرک کی کئی صورتیں، کئی اسباب پائی جاتے ہیں۔ بطور مثال میں آج کے خطبے میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی چیز جو نام نہاد مسلمانوں کی بڑی پہچان، جو اپنے آپ کو قرآن و حدیث کا عمل کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، وہ اس میں ایک سبب یہ ہے اور ایک شکل یہ ہے، نیک لوگوں کی محبت میں غلو کرنا، نیک لوگوں کی محبت میں غلو کرنا۔ دیکھو نیک لوگوں سے محبت رکھنا، نیک لوگوں سے مل کر رہنا،
یہ تو شریعت کا قانون ہے، شریعت کا حکم ہے۔ اللہ رب العالمین اس بات کی تعلیم دیتا ہے، کسی انسان کو، ایک متقی انسان ہے، ایک دیندار انسان ہے، ایک اچھا انسان ہے، اس سے مل کر رہو، اس سے محبت کرو، اس سے جڑ کر رہو، ایسے لوگوں سے دوستی اختیار کرو، ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھو۔ ایسے لوگوں سے محبت کرنا نہ صرف انسانیت کی بات ہے بلکہ ایمان کی دلیل ہے۔ اللہ نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہوئے کہا، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، کہ اے نبی آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ باندھ لیجئے، آپ ان لوگوں کے ساتھ ہمیشہ رہیے جو اللہ کے لیے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے دین کے کام کرتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں۔ پتہ چلا نیک لوگوں سے محبت کرنا، نیک لوگوں سے مل کر رہنا نہ صرف انسانیت کی بات ہے بلکہ شریعت کا حکم ہے، شریعت کا قانون ہے۔ اس کو کہتے ہیں شخصیت پسندی۔ شخصیت پسندی جائز ہے اسلام میں، شخصیت پسندی ہونا چاہیے۔ کسی کو اس کے دین کو دیکھ کر چاہنا، کسی کو اس کے تقوی کو دیکھ کر چاہنا، کسی کو اس کے اخلاق کو دیکھ کر چاہنا، کسی کو اس کی دینداری کو دیکھ کر چاہنا، کسی کو اس کے اچھے کام کو دیکھ کر چاہنا، یہ تو عین ایمان کی دلیل ہے، یہ شخصیت پسندی ہے۔ شیطان نے کیا کیا؟ انسانوں کو شخصیت پسندی کے راستے سے شخصیت پرستی میں مبتلا کر دیا، شخصیت پرستی میں مبتلا کر دیا۔ شخصیت پرستی کیا ہے؟ انسانوں کے ذہنوں میں، انسانوں کے دماغوں میں شیطان نے یہ بات بٹھائی، یہ وہ نیک لوگ ہیں چاہے مردہ ہو کہ زندہ ہو، ان کے تعلق سے بد عقیدگی کے تصورات، بد عقیدگی کی خیالات انسانوں کے دل میں بسا ہے۔ یہ نیک لوگ ہیں، یہ مرے تو کیا ہوا، یہ انتقال ہو گئے تو کیا ہوا، یہ ہمارے کام آنے والے ہیں، یہ ہمارے مشکل کشا ہیں، یہ ہمارے تکلیفوں کو دور کرنے والے ہیں، چنانچہ ان کے لیے سجدہ کیا جائے، یہ نفع نقصان کے مالک ہیں، ان سے دعائیں کی جائیں اور ان سے خیر طلب کیا جائے، ان کے پیر چومے جائیں، حتیٰ کہ ان کے آگے سجدہ ریز ہو جائیں، سجدہ کیے جائیں۔ شیطان نے شخصیت پرستی میں مبتلا کر دیا۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے اولیاء پرست والے لوگ، پیر مریدی سے تعلق رکھنے والے لوگ ایسے شرک کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، ان کو شعور تک نہیں ہے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں شرک ہے، اور یہ وہ فتنہ ہے، یہ وہ فتنہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کی آخری لمحات میں، اپنی زندگی کی آخری اوقات میں آپ کی زبان سے امت کو جو تعلیم دی، جو نصیحت کی، وہ یہی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت تھا، آپ کو سکرات کی حالت تھی، سکرات کی حالت کی وجہ سے بے چینی اور بے قراری محسوس کر رہے تھے۔ آپ پر جو چادر اڑائی گئی تھی، کبھی آپ بے قراری بے چینی کی وجہ سے وہ چادر چہرے سے ہٹا رہے ہیں، کبھی وہ چادر لے کر اپنے چہرے پر ڈال رہے ہیں، یہ کیفیت ہو رہی تھی۔ اللہ کے نبی نے نصیحت کرنا چاہا، اس وقت اپنے چہرے سے وہ چادر ہٹا کر کہا، لعنت اللہ علی الیہود والنصارى، لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد۔ اللہ کی لعنت ہے یہودیوں پر، اللہ کی لعنت ہے نصارہ پر، اللہ کی لعنت ہے ان دونوں پر، اس لیے کہ انہوں نے اپنے پیغمبروں کی قبروں میں سجدہ کرنا شروع کر دیا، اپنے پیغمبروں کے قبروں میں جا کر سجدہ ریز ہونے کا معمول بنا لیا، اور اس کے بعد اپنے پیغمبروں کے قبروں کو انہوں نے مسجدیں بنا لی۔ یہ کام وہ کرتے تھے، یہ ملعون کام وہ کرتے تھے، جبکہ سجدہ صرف اللہ رب العالمین کا حق ہے، اور وہ حق نکال کر انہوں نے نیک لوگوں کو یا پیغمبروں کو دینے کی کوشش کی۔ اللہ نے ان پر لعنت بھیجی۔ کیا فرمایا؟ کہا کہ امت محمدیہ، میں تمہیں اس بات کی نصیحت کرتا ہوں،
मैं तुम्हें इस बात की नसीहत करता हूँ, यहूद व नसारा के नक्शे कदम पर मत चलो, ऐसे काम मत करो, कब्रों में जाकर सजदा करने के काम मत करो, अल्लाह की लानत है उन पर, कहीं वो लानत तुम पर भी बरसने लगेगी, कहीं वो लानत के हकदार तुम भी हो जाएंगे, हरगिज ऐसा काम मत करो। चुनाचे आप देखेंगे ये फितना इस उम्मत में सर चढ़ कर बोल रहा है। ये दरगाहों का जायजा लो कर देखो, ये पीर मुरीदी से ताल्लुक रखने वाले लोगों का जायजा लेकर देखो, आस्थानों का जायजा लेकर देखो, वहाँ सजदे भी होते हैं, वहाँ रुकू भी होता है, वहाँ क़ियाम भी होता है, वहाँ मन्नतें भी मांगी जाती हैं, वो नजर व नयाज भी मांगी जाती हैं। शिरक के जितनी शक्लें हो सकती हैं वो सारी शक्लें आपको इन तमाम मज़ारों में, इन तमाम दरगाहों में आपको नजर आएंगे। कुरान कहता है वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाहि इल्ला वहुम मुशरिकून, ये ज़बान से दावा करते हैं कि हम मुसलमान हैं, हम अल्लाह को मानने वाले हैं, जबकि इनके ईमान में, इनके अकीदे में शिरक मिक्स हो चुका है, शिरक की मिलावट हो चुकी है। ये कैसे मुसलमान हो सकते हैं जबकि इनका शुमार मुशरिकों में से है। इसी तरह दूसरा सबब या दूसरी शिरक की जो आमेजिश है हमारी जिंदगियों में वो है आसार परस्ती, आस्थानों की परस्तिश, किसी दरख्त को मुतबर्रक समझना, किसी पत्थर को मुतबर्रक समझना, किसी जगह को मुतबर्रक समझना, किसी झंडे को मुतबर्रक समझना, और उन झंडों के सामने खड़े होकर, उन दरख्तों के सामने खड़े होकर जिस तरह गैर मुस्लिम अपने बुतों के साथ मामला करते हैं वैसा मामला इन तमाम चीज़ों के साथ करना, वो शिरकिया काम, सारे अमाल जो गैर मुस्लिम अपने बुतों के सामने खड़े होकर करते हैं, एक मुसलमान किसी दरख्त के सामने खड़े होकर, किसी झंडे पत्थर के सामने खड़े होकर ये तमाम काम करना, और तबर्रुक के खातिर दरख्तों पर तागा बांधना और तागे के फेरे मारना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शिरक की सबसे बदतरीन शक्ल है ये। मुसलमानों के मोहल्ले होते हैं, मुसलमानों की गलियां होती हैं, गली गलियों में वो झंडे की जगह होती है और वो झंडे लगाए जाते हैं, सुबह शाम वहाँ चराग जलते हैं और खड़े होकर बड़े एहतमाम के साथ उन झंडों की, उन दरख्तों की ताज़ीम होती है और बरकत हासिल करने का जरिया बनाते हैं। कुरान ने कहा ये बड़े मुशरिक लोग हैं, इनका अकीदा खराब फासिद हो चुका है। आप देखेंगे इस्लाम में किसी दरख्त को मुतबर्रक नहीं कहा गया, किसी जगह को मुतबर्रक नहीं कहा गया, किसी चीज़ को मुतबर्रक नहीं समझाया गया सिवाय उन मकामात के जहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हरमैन को तबर्रक को अला मकाम करार दिया, या किसी खास मकाम को अल्लाह के नबी ने ये बरकत वाली जगह करार दी। इनको छोड़कर दूसरे मकामात को मुतबर्रक समझना, बरकत की जगह समझना, ये सबसे बड़ा शिरक का जरिया है। फतेह मक्का के बाद जब मक्का फतह हुआ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुनैन की तरफ जा रहे थे, जंगे हुनैन की तरफ जा रहे थे। मुसलमानों की तादाद हज़ारों में है, सहाबा की तादाद हज़ारों में है। जाते हुए सफ़र में, जाते हुए रास्ते में एक दरख्त नज़र आया, उस दरख्त का नाम था ज़ातु अनवात, और उस दरख्त का मामूल ये था वहाँ के मुशरिक लोग, वहाँ के काफिर लोग उस दरख्त से बरकत हासिल करने के लिए अपने हथियार को, अपने तलवार को उस दरख्त के नीचे जरा थोड़ी देर लटकाया करते थे, और जब तक ये तलवार यहाँ लटकती रहेगी हमारी तलवारों में वो बरकत उतरती रहेगी, मुतबर्रक तलवार बन जाएगी। और ये देखा तो सहाबा में कुछ ऐसे सहाबा भी थे, इस्लाम कबूल करके 2-4 दिन से ज़ायद नहीं हुआ था, नया नया इस्लाम कबूल किए हुए थे। ज़माने जाहिलियत के वो तसव्वुरात, वो ख़यालात, वो रसूमात उतना आसानी से नहीं जाते। कुछ सहाबा ने ये कह दिया, ऐ अल्लाह के नबी इजअल लना ज़ातु अनवात कमा लहुम ज़ातु अनवात, कहा कि अल्लाह के नबी जिस तरह ये दरख्तों के सामने खड़े होकर अपने हथियारों को मुतबर्रक बनाने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ के मुशरिक लोग इस दरख्त से बरकत हासिल कर रहे हैं, कोई ऐसा दरख्त हमें भी बताओ या बना दो, हम उससे अपने आपको बरकत हासिल करें, अपने उस दरख्त से अपने ज़ात पर बरकत हासिल करने की कोशिश करें, ऐसा कोई दरख्त बता दो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सख्त गुस्सा आया, और सख्त गुस्सा आने के बाद कहा कुल्तु वल्लज़ी नफ्सी बियदी,
کما قالت بنو اسرائیل لموسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ. کیسی گھنونی بات کر رہے ہو، کیسی گندی بات کر رہے ہو. قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں اس ذات کی قسم کھا کر کہتا ہوں تم نے ایسی بات کہی جیسے کہ بنی اسرائیل کے لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی. موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی قوم کو فرعون کے ظلم سے نجات دلا کر، فرعون کے دربار سے چھٹکارا پا کر ساری قوم کو لے کر نکلے، اور راستے میں دیکھا کہ چند لوگ بتوں کی عبادت کر رہے ہیں، بچڑے کی عبادت کر رہے ہیں. بنی اسرائیل کے لوگوں نے اس منظر کو دیکھ کر موسیٰ سے کہا اے موسیٰ کب تک ایک خدا کی عبادت کرتے رہیں گے، مزہ نہیں آ رہا کہ دیکھو ان بتوں کو، دیکھو کتنے بت ہیں ان کے پاس، ایسے بت ہمیں بھی بنا دو، ایسا بت ہمیں بھی ایک بتا کر دکھاؤ، ہم اسی بت کی عبادت کرتے رہیں گے. تم ویسے کام کیا. تو اسلام میں آثار پرستی، درختوں سے تعلق رکھنا یا کسی جھنڈے سے تعلق رکھنا یا کسی پتھر سے کوئی امید رکھنا، یہ سراسر شرک ہے، سراسر شرک ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں وہ درخت بیعت رضوان کہا جاتا ہے. مطلب اس درخت کے نیچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہزاروں صحابہ سے بیعت لی، اور اس بیعت لینے کے بعد جتنے لوگوں نے، جتنے صحابہ نے بیعت کی، اللہ نے آسمان سے وحی نازل کر کے بتایا اس درخت کے نیچے اس وقت جتنے بھی سارے لوگ بیعت لے چکے ہیں ہم ان کی مغفرت کر دی ہے اور ان کے حق میں جنت کی بشارت سنا دی ہے. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ نے اس وقت یہ بھی بشارت سنا دی ہم ان سے راضی ہو چکے ہیں، ہم ان لوگوں سے راضی ہو چکے ہیں. اتنی بڑی بشارت سنا دی. بعد میں کیا ہوا، اس درخت کے نیچے، یہ کہاں درخت ہے؟ مکہ اور مدینے کے درمیان درخت پڑتا ہے. مکہ سے مدینہ جانے والے لوگ، مدینہ سے مکہ آنے والے لوگ جاتے آتے وہاں رک کر 2 رکعت نماز پڑھ کر جایا کرتے تھے. یہ منظر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے دیکھا. دیکھ کر یہ اپنی دور اندیشی سے، اپنی فراست سے یہ کام لیا، کہا کہ آج کی نسل صرف نماز پڑھ رہی ہے، اگر ان کو نہ روکا جائے آنے والی نسلوں میں نماز نہیں، اس درخت کی پوجا کرنا شروع کر دیں گے. اس لیے انہوں نے، عمر بن خطاب نے حکم دیا، کہا کہ اس درخت کو جڑ سے اکھاڑا جائے، جڑ سے نکال دیا جائے. چنانچہ اس درخت کو جڑ سے نکال دیا، ختم کر دیا گیا. کیوں؟ کہیں اس درخت کے تعلق سے لوگ شرک کے فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں. شرک کے خوف سے، شرک کے فتنے کے خوف سے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اس درخت کو جڑ سے نکال دیا، ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا. تو یہی چیز ہے اسلام میں، ایسی کوئی چیز کسی سے تبرک حاصل کرنے کا ذریعہ بنانا یہ سراسر شرک کا تصور ہے، اور بہت سارے مسلمانوں کا یہ مزاج ہے. اسی طرح ایک اور ہمارے زندگیوں میں شرک جو داخل ہوئے اور اس کو ہم شرک بھی نہیں سمجھتے، وہ ہے ستاروں کی پرستش. ستاروں کو اس کا تاثیر کا ذریعہ سمجھنا، ستاروں کو تاثیر کا حق دینا اور ستاروں سے تعلق رکھنا. دنیا میں اگر کوئی حادثہ ہوتا ہے کہتے ہیں کہ وہ ستارے کی وجہ سے وہ حادثہ ہوا. دنیا میں جو کچھ حادثات ہوتے ہیں اس کا عقیدہ یہ رکھنا کہ فلاں ستارے کی وجہ سے یہ حادثہ ہوا. دنیا میں کوئی بیمار بار بار بیمار پڑ رہا ہے، کوئی صحت یاب ہو رہا ہے، اور کوئی حادثات میں مر رہا ہے، کوئی حادثات میں بچ کر نکل رہا ہے. ان تمام حادثات کو سامنے رکھ کر ستاروں کا تاثیر کے قائل ہونا اور یہ عقیدہ رکھنا کہ ستاروں کی وجہ سے خیر و شر ہو رہا ہے. ہمارے پاس ایک تعبیر استعمال کی جاتی ہے، آپ سنے ہوں گے یا سنتے ہوں گے، یہ اس کو لوگ شرک ہی نہیں سمجھتے. کہتے ہیں فلاں کا ستارہ بڑا اچھا ہے، فلاں کا ستارہ بڑا اچھا ہے، بار بار بیمار ہو رہا ہے، اس کا ستارہ کمزور ہے، دن بھر ترقی کر رہا ہے، کوئی حادثہ ہوا جان بچ گئی، ستارہ بڑا مضبوط ہے اس لیے بچ گیا. بہت سارے ہمارے شادیوں میں، شادی کے رخے میں یا نکاح پڑھنے والے مولوی صاحب
बसा औक़ात निकाह पढ़ते हुए ताबीर पढ़ते हैं, बल्कि हमारे अपने अहलुल हदीस के दावे करने वाले उलमा का भी ये अंजाम है। आप देखेंगे निकाह में ताबीर पढ़ी जाती है, फलां की बेटी दुख्तरे नेक अख्तर। शिरक है, सबसे बड़ा शिरक है। मतलब ये वो फलां साहब की बेटी दुख्तरे नेक अख्तर, मतलब ये वो जो फलां की बेटी, दुख्तर कहते हैं बेटी को फारसी में, अख्तर कहते हैं सितारे को। फलां की बेटी दुख्तरे नेक अख्तर, मतलब ये हुआ कि फलां की बेटी जिसका सितारा नेक है, मतलब इसकी से इसका निकाह हो गया तो इसकी जिंदगी में हादिसात नहीं होंगे, इसकी जात में कोई परेशानियां नहीं आएंगे, इसके आने से कोई तकलीफ नहीं आएगी, इसका सितारा बड़ा लक है। ये ताबीर इस्तेमाल होती है जबकि सरासर ये शिर्क का मौका है और शिर्क की सिफत और शिर्क का बड़ा जरिया करार दिया गया, इसलिए कि नफा और नुकसान का मालिक अल्लाह रब्बुल आलमीन है, हमने अख्तर से जोड़ दिया। इसलिए आप देखेंगे पुराने लोग या बसा औकात आज भी ये तस्वुर बाकी है कि लोग अपने बेटियों का नाम या नाम अख्तर रखते हैं या तो किसी मुनासिबत से बाद में अख्तर नाम जोड़ते हैं, मतलब ये कि नेक सितारे वाली है। सितारों का खेल, सितारों का फितना और सितारों से उम्मीद रखना और सितारों से ऐसा अकीदा रखना, ये सरासर शिर्क है। लोग ये शिर्क नहीं समझते, बोल चाल में इस्तेमाल करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सफर में थे, सफर में भी अचानक बड़ी मौसलाधार बारिश हुई। कुछ सहाबा ने ये कहा मुदिरना बिफज़लिल्लाहि कज़ा, कुछ सहाबा ने कहा मुदिरना बिनौइ कज़ा व कज़ा। क्या मतलब? कुछ सहाबा ने ये कहा कि अल्लाह के फजल से बारिश हुई है, और उसमें कुछ सहाबा जो नया नया मुसलमान हुए थे, नया नया इस्लाम कबूल कर चुके थे, उन्होंने कहा मुदिरना बिनौइ कज़ा व कज़ा, फला सितारे की वजह से ये बारिश हुई, फला सितारे की वजह से ये बारिश हुई। रात में ये मंजर चल रहा था, सुबह होते होते फौरन आसमान से वही नाजिल हुई, कहा ए नबी अस्बह मिन इबादी मुमिनुम बी व काफिरुम बिल कवाकिब व अस्बह मिन इबादी काफिरुम बी व मुमिनुम बी। कहा कि ए नबी, कुछ ऐसे लोग हैं तुम्हारी जमात में, तुम्हारे काफिले में, तुम्हारी फौज में, सुबह होते होते उन्होंने ये कहा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात सच्ची है, अल्लाह का फजल है, ये सितारे पूरे झूठे हैं, झुटला दिया, इनका ईमान बड़ा मजबूत है। और कुछ वो लोग हैं सुबह होते होते काफिर हो गए हैं और सितारों पर भरोसा कर लिया है, मुमिनुम बिल कवाकिब व काफिरुम बी, और सितारों पर ईमान लाए, सितारों का अकीदा रखे और मेरा इनकार उन्होंने कर दिया। चुनांचे आप देखेंगे अल्लाह के नबी के पर जो वही नाजिल हुई, ये बात बताने के लिए कि ये अकीदा रखना शिर्क और कुफ्र के दलदल में फंसने के बराबर, अकीदा खत्म हो जाता। तो इसलिए सितारों का खेल भी नहीं चलता इस्लाम में। अखबारात भी आते हैं कुछ जिसमें लिखा होता है सितारों का खेल, उसमें बताया जाता है कि सितारों की वजह से क्या क्या होने वाला है, किसके नाम से, कौन से हर्फ से नाम शुरू होता, अलीफ से, बा से, ता से नाम शुरू हो रहा है, उनका ये काम होने वाला आज है। या से, सा से, सीन से जिसका नाम शुरू होगा उनके ताल्लुक से ये नुकसानात होने वाले हैं। सितारों का इल्म और हासिल करते हैं, उस पर भरोसा करके वैसा अकीदा रखते हैं, ये सब सरासर शिरकियाना मज़ाहिर है। और इसी तरह एक शिर्क का मज़हर आप देखेंगे, बदशगुनी, बदफाली का अकीदा, नहूसत का अकीदा। जिस माह से हम गुजर रहे माह सफ़र है, इस महीने में तो सर चढ़ कर बोलने वाला फितना है। और एक इन लोगों की बात, अपने आप को अहलुल हदीस कहने वाले, अपने आप को कुरान और हदीस का दावा करने वाले,
ان کا عقیدہ ایسا کمزور ہے اور ان کی عقیدے میں اتنی اللہ کی توہین پائی جاتی ہے، کتنا شرک پایا جاتا ہے۔ یہ بدفعلی کا عقیدہ رکھتے ہیں، کسی چیز کو منحوس سمجھنا، کسی وقت کو منحوس سمجھنا، کسی دن کو منحوس سمجھنا، کسی مہینے کو منحوس سمجھنا، سفر کے مہینے کو منحوس سمجھنا، شوال کے مہینے کو منحوس سمجھنا، محرم کے مہینے کو منحوس سمجھنا۔ چنانچہ اس میں کاروبار نہیں کیے جاتے، اس میں شادیاں نہیں کی جاتی۔ کیوں؟ اس میں شادیاں کریں گے تو شادیاں ٹوٹ کر رہ جائیں گی، کاروبار کریں گے تو کاروبار میں بڑا نقصان ہوگا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، اور ان تمام عقائد کو سامنے رکھ کر لوگوں سے کہتے ہیں، لوگوں، اللہ کے نبی نے جس مہینے کو تم منحوس سمجھ رہے ہو، شوال کے مہینے کو، اسی مہینے میں اللہ کے نبی نے مجھ سے نکاح کیا، اسی مہینے میں میری رخصتی ہوئی، اور تم سب جانتے ہو سارے بیویوں کے مقابلے میں جتنی محبت اللہ کے نبی سے میرے ساتھ ہے، ویسی محبت کسی اور بیوی کے ساتھ نہیں۔ مطلب یہ معنی پیدا ہوا کہ اس مہینے میں نکاح کی جا سکتی ہے، کرنا چاہیے، بلکہ اس کے مہینے کی کوئی شر رکاوٹ نہیں بننا چاہیے۔ یہ کام ہے اور یہ تصورات پائے جاتے ہیں مسلمانوں کے درمیان۔ بلی آڑا گئی، کام نہیں ہو سکتا۔ الو بیٹھ کر کسی گھر میں پکار دیا، کوئی حادثہ ہونے والا ہے۔ کوئی دن میں کچھ نقصانات زیادہ ہوتے گئے، پتہ نہیں آج فجر میں کس کا منہ دے کر اٹھا، کس کی نحوست لگ گئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، من ردته الطیرہ من حاجت فقد اشرک۔ جو آدمی کسی کام کے لیے جا رہا تھا، کسی ضرورت کے لیے جا رہا تھا، بلی آڑا گئی، الو پکار دیا، اس سبب سے واپس ہو گیا، اس کا واپس ہونا وہ مشرک بن کر واپس ہو رہا ہے۔ جاتے ہی وہ توحید پرست تھا، آتے آتے وہ مشرک بن چکا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا، صبح کا مومن شام میں کافر، شام کا مومن صبح میں کافر۔ ایک صحابی تھے معاویہ بن حکم السلمی رضی اللہ عنہ، وہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی، جس گاؤں میں میں رہتا ہوں، وَمِنَّا رِجَالٌ يَتَطَيَّرُونَ، جس گاؤں میں میں رہتا ہوں اس گاؤں میں یہ عقیدہ رکھنے والے بہت سارے لوگ ہیں۔ اس کے تعلق سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، ذَاكَ شَيْءٌ يَجِدُونَهُ فِي صُدُورِهِمْ فَلَا يَصُدَّنَّهُمْ، یہ دل میں شیطانی خیالات ہیں، وسوسے ہیں، اس سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے، اور یہ کام کرتے ہوئے تمہیں وہ شریعت کے سیدھے راستے سے روکنا چاہتے ہیں، نیک کاموں سے روکنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ آپ نے فرمایا، طیرۃ شرک ثلاثا، 3 مرتبہ آپ نے کہا یہ عقیدہ رکھنا شرک ہے، شرک ہے، شرک ہے۔ آپ نے فرمایا، وما منا ولکن يذهبه بالتوکل، اللہ پر بھروسہ ختم کرنے کا شارٹ کٹ راستہ شیطان نے اپنایا۔ اللہ کی ذات پر انسانوں کا بھروسہ ختم کرنے کا شارٹ کٹ راستہ شیطان نے سفر کے ذریعے سے اپنایا، اور یہ کیا ہے، بدشگونی بدفعلی کا عقیدہ رکھنے کے ذریعے سے اپنایا۔ یہ عقیدہ رکھو گے تو بہت جلد تمہارا یہ عقیدہ ختم ہو جائے گا کہ اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنے کا عقیدہ ختم ہوتے جائے گا۔ تو یہ تمام چیزیں اس سے بچنے کی تعلیم دی گئی۔ اور اس کے علاوہ ایک اور فتنہ، تعویذ گنڈوں کا فتنہ۔ تعویذ گنڈے حفاظت کے طور پر آج مسلمانوں کے گھروں میں ان کے گلوں میں تعویذ، چھوٹے چھوٹے بچوں کے گلوں میں تعویذ، کبھی کمر پر تعویذ، کبھی ہاتھ میں، کبھی پیروں میں تعویذ، تعویذیں لٹکانا، اور جا کر دیکھو ان کے گھروں میں تعویذیں، کہیں ناریل بندھا ہوا ہے، کہیں باٹل بندھی ہوئی ہے، کہیں ہرا کپڑا لپیٹا گیا ہے، کہیں کالا کپڑا لپیٹا گیا ہے، کہیں لال کپڑا نظر آ رہا ہے، اور فلاں فلاں عقائد جڑے ہوئے ہیں۔ یہ جب تک رہیں گے تو بڑا حفاظت کا ذریعہ ہے، اور یہ تعویذ لٹکا کر یہ اس بات کا ثبوت دینا یہ تمام نقصانات سے بچنے کا ذریعہ ہے، تکلیفوں کو ٹالنے کا ذریعہ ہے، حتیٰ کہ گاڑیوں میں سواریوں میں تعویذیں بن چکی ہیں۔ اور اس کے بعد یہ تمام ثبوت دیتے ہیں یہ تعویذ ہمیں بچانے والی ہے، تعویذ حفاظت کرنے والی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے جہاں کہیں بھی ہو تعویذ لٹکائی وہ سراسر شرک ہے۔ دیکھو تعویذ 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک تعویذ ہے جس کے اندر قرآنی آیات لکھی جاتی ہیں، وہ قرآنی آیات چاہے وہ اپنے جسم پر لٹکا لو، تغرے کی شکل میں گھروں میں اٹکا لو، ناجائز ہے، ناجائز ہے۔ کبھی گھروں میں دیکھیں گے آپ آیت الکرسی لٹکی ہوئی ہے،
کبھی گھروں میں آپ دیکھیں گے آمن الرسول سورہ بقرہ کے آخری آیتیں لٹکی ہوئی ہیں، سراسر یہ تمام ناجائز، اس کو شرک تو نہیں کہا جا سکتا لیکن ناجائز ہے، بدعت ہے۔ کیوں؟ قرآن تو ہے، صحیح بات ہے، لیکن ایسا کام انسانوں نے ایجاد کیا جو اللہ کے نبی کے دور میں نہیں تھا، یہ بدعت ہے اور اس کا لٹکانا ناجائز ہے۔ یہ تعویذ کی پہلی شکل۔ تعویذ کی دوسری شکل غیر مفہوم عبارتیں، غیر مفہوم عادات، نمبر لکھے ہوئے ہوتے ہیں، کبھی کنڑا میں لکھا ہوتا ہے، کبھی فارسی میں لکھا ہوتا ہے، کبھی اردو میں لکھا ہوتا ہے، کچھ ایسے جملے لکھے ہوئے ہوتے ہیں جس کا معنی کوئی مفہوم نہیں آتا، ایسے غیر مفہوم عبارات، یہ تو سراسر شرک ہے، اس کا لٹکانا حرام ہے۔ اور تیسری وہ چیز، بہت سارے لوگ یہ کن کے، یہ من کے اور باقاعدہ طور پر جو کیا ہے کنکر کو لے کر کبھی انگوٹھی میں نگینے کے طور پر پہننے کی کوشش کرتے ہیں، انگوٹھی میں وہ کنکرا ڈال کر استعمال کرتے ہیں، اور اس انگوٹھی سے کئی لوگوں کے غلط عقائد جڑے ہوئے ہیں۔ جب سے میں یہ انگوٹھی پہنا ہوں ترقی پر ترقی ہو رہی ہے، جب سے میں انگوٹھی پہنا ہوں بیمار نہیں پڑ رہا ہوں، جب سے میں انگوٹھی پہنا ہوں سکون کی زندگی جی رہا ہوں، ایسے بہت سارے شرکی عقائد جڑے ہوئے ہیں۔ پتھر میں نفع نقصان کا کوئی تصور ہی نہیں پایا جاتا۔ یہ تمام مسلمانوں کی زندگیوں میں انگوٹھی پہننا مقصد یہ ہے اس سے کوئی خیر حاصل ہو رہا ہے، اس سے کوئی فائدہ ہو رہا ہے۔ پتھر میں دنیا کا سب سے بڑا اگر عظمت والا اگر پتھر ہے دنیا میں وہ حجر اسود کا پتھر ہے۔ حجر اسود اس کی سب سے بڑی خوبی جنت سے آیا ہوا پتھر۔ اللہ کے نبی نے بشارت سنائی کہ اس کا بوسہ لے گا تو اس کے گناہ معاف ہوں گے، کل قیامت کے دن یہ سفارش بھی کرنے والا ہوگا پتھر۔ اس سے بڑا احترام والا، اس سے بڑا عظمت والا اور اس سے بڑا محترم کون سا پتھر ہو سکتا ہے؟ اس پتھر کے تعلق سے بھی ہمیں عقیدہ دیا گیا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کر کہا، یا حجر، یا حجر، انی لأعلم انک حجر فلولا رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبلک ما قبلتم۔ اے حجر اسود، اے پتھر، تو یہ صرف ایک پتھر ہے، لا تنفع ولا تضرک، تیرے اندر نفع دینے کی بھی طاقت نہیں، نقصان پہنچانے کی بھی طاقت نہیں، تیرے اندر وہ کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھتا، اللہ کی قسم میں تجھے بوسہ نہیں دیتا۔ میں تجھے بوسہ اس لیے دے رہا ہوں، اللہ کے نبی کو میں نے بوسہ دیتے ہوئے دیکھا ہے اس لیے میں دے رہا ہوں، اگر یہ نہیں دیکھتا اللہ کی قسم میں تجھے بوسہ نہیں دیتا۔ جب اس پتھر کے اندر بھی نفع نقصان کی کوئی چیز نہیں ہے اور کوئی جو یہ نفع نقصان کے مالک نہیں ہو سکتے، تو کیسا انسان یہ عقیدہ رکھ سکتا ہے دیگر پتھر کے ذریعے یا دیگر انگوٹھی میں پہننے جانے والے تبرک کے خاطر پہننے والے انگوٹھیوں کے ذریعے؟ یہ سراسر شرک ہے، یہ تمام وہ چیزیں ہیں۔ اسی طرح کاہنوں کا مسئلہ ہے، بہت سارے لوگوں کا تعلق جادوگر کاہنوں سے جڑا ہوا ہے، زندگی کے فیصلے وہ طے کرتے ہیں، کہیں رشتہ ہونے والا ہے ان کے سامنے پیش کیا جاتا ہے یہ رشتہ کرنا مناسب ہے یا نہیں، کاروبار کرنا ہے ان کے سامنے رکھا جاتا ہے یہ کاروبار سکسیس ہونے والا ہے نہیں۔ جب تک وہ کاہن، جب تک وہ غلط قسم کا عامل، جب تک وہ یہ فیصلہ نہیں کرتا، جب تک وہ یہ رائے نہیں دیتا کہ کر سکتے ہو، تب تک وہ کام کرنے کے لیے آگے نہیں بڑھتے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، من اتی کاہنا فلم یقبل له صلاۃ 40 یوما، جو آدمی کاہن کے پاس آئے اور ایسا پوچھ کر جائے 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی، وہ بھی نمازی رہا تو نماز پڑھتے رہا تو نماز قبول نہیں ہوتی۔ اگر وہ بے نمازی ہے، بے دین ہے، اگر اس پر تصدیق کر کے آتا اس کو کافر ہوگا، اسے پھر نئے سے اسلام قبول کرنا پڑے گا۔ فقد فصدق به بما انزل على محمد، اگر وہ کوئی تصدیق کر کے آیا اس کو مان لیا تو اسے چاہیے کہ وہ نئے سے کلمہ پڑھے اس لیے کہ وہ کافر ہو چکا۔ بہرحال ایسے بہت سارے عقائد ہیں مسلمانوں کی زندگیوں میں پھیلتے ہیں اور ان کے گھروں کے اندر یہ تمام چیزیں پائی جا رہی ہیں، اس سے دور رہنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام کو صحیح معنوں میں اپنے عقائد کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے عقائد کو مضبوط بنانے کی توفیق عطا فرمائے، ہر چیز کا مالک اللہ رب العالمین کو نسبت دیتے ہوئے اور اس کی نسبت قرار دینے کی توفیق عطا فرمائے، نفع نقصان کا مالک کو اللہ رب العالمین کو دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس
دنیا کا خالق، ربوبیت میں، اسماء و صفات میں، الوہیت میں، ہر ایک میں اللہ رب العالمین وہی عبادت کے لائق ہے، اور ایسی گواہی دیتے ہوئے ویسا عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔